اگر تمہارے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہے تو پھر یہ ویڈیو تمہارے لیے ہی ہے. تھوڑا سا رک جائیے اور دیکھ کر جائیے. تم اس وقت لائف کے اس ٹف فیز سے گزر رہے ہو کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا تم پر تنگ ہو گئی ہے. تم زندگی کے سب سے مشکل فیز میں ہو, جہاں پر تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, جہاں پر تمہیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں خود لائف کے ایک فیز سے گزر چکی ہوں جو کہ میری لائف کا سب سے زیادہ مشکل فیز تھا. اور اس وقت میں جس چیز نے میری سب سے زیادہ مدد کی وہ ایک ایسا فیز تھا جس فیز میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ میرے دماغ میں سوسائڈل تھاٹس آنے لگے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید مجھے خود بھی ختم ہو جانا چاہیے, مجھے میرے بچے کو بھی ختم کر لینا چاہیے. لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا میرا ساتھ دیا کہ الحمدللہ میری پوری زندگی تبدیل ہو گئی. ایک وقت تھا جب میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. اور ایک روز اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے میری امی نے مجھے دیکھ لیا. تو میری ممی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو, کیا ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو اپنی پریشانی بتائی, اور پھر میں نے ان کے سامنے یہ چیز کہہ دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی مار دوں اور میں خود بھی مر جاؤں. اس وقت میری ممی بہت زیادہ میرے آگے روئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا, ہم ہیں نا تمہارے ساتھ, جو بھی مشکل ہے جو بھی حالات ہے ہر چیز سے ہم لڑ لیں گے. اس کے بعد پھر رات میں جب میرے پاپا آئے تو میری امی نے یہ بات میرے پاپا کو بتائی کہ یہ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی. جب یہ بات میرے پاپا نے سنی تو میرے پاپا نے مجھے گلے لگا لیا, اور پہلی بار زندگی میں نے اپنے پاپا کو روتے ہوئے دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا زندگی کے کسی بھی فیز سے گزرو, کوئی بھی حالات ہے آپ ہمیں بتاؤ, ہم اس کا سولوشن نکالیں گے, لیکن ایسی چیز کبھی نہیں سوچنا, اپنے دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہیں لانا. اور اسی فیز میں 2 ذکر ایسے تھے جنہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. جو میں سوسائڈل تھاٹس لاتی تھی اپنے دماغ میں, ان کو اپلائی کرنے میں جو چیزیں مجھے روک دیتی تھی وہ تھی تیسرا کلمہ اور استغفر اللہ. تیسرا کلمہ میری زبان پر الحمدللہ اتنا زیادہ چڑھا ہوا تھا کہ ہر وقت میری زبان پر میں تیسرا کلمہ پڑھتی رہتی تھی. مجھے اس کی فضیلت نہیں پتا تھی, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, بس وہ مجھے اچھا لگتا تھا اسی لیے پڑھتی تھی. اور استغفار کی بھی فضیلت اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا تھی, لیکن بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کوئی غلطیاں ہوں گی, میری کوئی برائیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں گی, تو مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے. اور یہ 2 ذکر نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی اس مشکل فیز سے نکلنے میں. اور ان لمحوں میں صرف اور صرف اللہ میرے ساتھ ہوتا تھا, اور میرے اللہ نے مجھے بہترین سنبھالا الحمدللہ. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی کے کسی فیز سے گزر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تھام لیجئے. آپ جو پریشان لمحوں میں دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کے اچھے لمحوں میں آپ کو اتنی بہترین ہو کے ملیں گی کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے جو دعائیں کی تھی وہ مجھے کتنی خوبصورت ہو کے ملی ہیں. میں جو پریشان ہوتی تھی, جو میں سوچتی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا, وہ سب کچھ بدل گیا. ساری چیزیں 360 ڈگری چینج ہو گئی. تو یہ صرف اور صرف توکل اور یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر یقین کرنے سے ہوگا. کیونکہ یہ ذکر ایسے ہیں کہ جو آپ کو ڈپریشن میں اگر آپ ہیں تو اس سے نکالنے میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 تہجد میریکل سٹوری شیئر کروں گی. 2 شارٹ تہجد میریکل سٹوری ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو بہت انسپائر کریں گی. یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ایک دعا قبول ہو جائے. اس کے لیے میں نے استخارہ بھی کیا تھا, اور جب میں نے استخارہ کیا تو اس کے بعد سے میرا دل تہجد میں لگ گیا. مجھے تہجد کی نماز پڑھنا بہت اچھا لگنے لگا. کہتی ہے اسی کے ساتھ میں نے استغفار کرنا شروع کر دی. سورہ مزمل بھی میں اسی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. اور کہتی ہے یہ ساری چیزیں نا میری زندگی کا پارٹ بن گئی, میرے ڈیلی روٹین کا حصہ بن گئی. کہتی ہے کہ اب میں نے سورہ بقرہ بھی سٹارٹ کر لی الحمدللہ. کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ میری وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں, بٹ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید میری وہ جو دعا ہے وہ جیسے قبول ہو چکی ہے, بس راستے سیدھے ہونے یا پھر کوئی معجزہ ہونے کی دیری ہے, کیونکہ میں وہ دعا چھوڑ ہی نہیں پاتی ہوں. ہمیشہ میری زبان پہ وہ دعا کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. کہتی ہیں بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس سب عرصے میں جو میری چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں وہ قبول ہو گئی, جو میری مشکلیں تھیں وہ خود بخود آسان ہونے لگی. اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میری چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, میری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں, تو جو میری بڑی دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور قبول کریں گے. تو واقعی میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور استغفار کرتے رہو, تہجد میں دعا کرتے رہو, تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے معجزہ ضرور کرتے ہیں. اور ہم ان سسٹر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین معجزہ کرے, جو یہ چیز چاہتی ہیں وہ ان کو بہترین کر کے عافیت کے ساتھ عطا کرے. آمین ثم آمین. اب چلتے ہیں ہم ہماری دوسری سٹوری کی طرف.
ये सिस्टर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं मैं अपनी तहज्जुद की एक शॉर्ट सी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कहती हैं तहज्जुद की नमाज वाकई में एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी जिंदगी में जैसे सब कुछ खत्म हो रहा था, मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने सुना था कि तहज्जुद की नमाज एक ऐसा तीर होती है जो अपना निशाना कभी नहीं चूकती। जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की तो कुछ ही दिन गुजरे थे और जो मेरी सारी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गई। कहती हैं कि डियर सिस्टर, मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ और मेरा नाम अभी आयशा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है मैंने बहुत सारे तहज्जुद के बेनिफिट को एक्सपीरियंस किया है। अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी दुआओं को आंसर किया है, इमीडिएटली आंसर किया है तहज्जुद की बरकत से। कहती है मेरी हर तहज्जुद की दुआ कबूल हुई है और इतनी अच्छी कबूल हुई है कि उस रिजल्ट ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में तहज्जुद की बरकत से बहुत सारे मिरेकल किए हैं। मैंने तहज्जुद के साथ अल्लाह का जिक्र, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा किया है। मैं सभी बहनों से यही गुजारिश करूंगी कि तहज्जुद को ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और अल्लाह ताला के जिक्र में हर वक्त अपनी ज़बान को तर रखिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। तो देखिए, कन्वर्टेड मुस्लिम सिस्टर होने के बावजूद इनका यकीन अल्लाह ताला पर इतना ज़्यादा है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने पैदाइशी मुसलमान बनाया, हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा किया है। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। तो हमें इस नेमत का कितना बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की बेहतरीन नेमत से नवाजा है। तो आप सबसे यही कहेंगे कि अल्लाह ताला से आप जो भी मांगना चाहते हैं, आपकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होने के रास्ते पर हैं। बस आप अपनी दुआओं में कॉन्शियस रहिए, अपनी दुआओं को सीरियस तरीके से मांगते रहिए, तहज्जुद पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला के जिक्र की, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होंगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।